بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ایسا کرتے ہیں درس قرآن کی مجلس لے لیتے ہیں، جیسے کہ ربیع الاول کا پرنور مہینہ چل رہا ہے تو سورہ کوثر کی تفسیر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک یقیناً نبی جی ہم نے آپ کو کوثر اور بہت کچھ عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے نبی جی۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً بے شک آپ کا دشمنی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اللہ پاک اس صورت میں ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمۃ العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کثرت سے یہ لفظ مشتق ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے، اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض حدیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، جس سے ایمان والے جنت میں جانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات جو وکٹریز ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ اور بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے نبی جی اور قربانی کیجیے، یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، مشرکین کی طرح نہیں کہ ان میں دوسروں کو وہ شریک کرتے ہیں۔ نہر کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلق میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد بالکل قربانی ہے۔ علاوہ سے اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہیں۔ ابتر جو آخری آیت ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً نبی جی آپ کا دشمنی لاوارث اور بے نام و نشان رہے گا۔ ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقتول نسل یا مقتول ذکر ہو، مقتول نسل یا مقتول ذکر ہو، جسے ہم ہماری عام زبان میں کہتے ہیں نا دم کٹا، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض مشرکین مکہ نے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تانے کے طور پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، رنج ہوا، جس پر اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی جی ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہی ہوں گے وہ۔ چنانچہ اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل آج بھی چل رہی ہے۔ گو اگرچہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آقا کی اولاد مانوی ہی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی کثرت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آقا کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں، جبکہ آقا کے بغض و جبکہ آقا سے بغض و ضد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔ ملون کم بخت۔ اللہ پاک ہمیں آقا کی محبت پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، میرے ویورز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔